السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کرتے ہیں جی آج کے ولاگ کا آغاز۔ کچھ دنوں پہلے میرا پروگرام بنا تھا جی حجامہ کروانے کا، اور عبد المنان بھائی ہمارے بچھل کلاں سے، ہمارے اسی گاؤں کے ہیں، اور وہ حجامہ کرتے ہیں، اور ابھی تو ماشاء اللہ وہ کافی زیادہ مشہور ہو چکے ہیں اللہ کے کرم سے۔ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے حجامہ کرتے بھی ہیں، اور لوگ ان کی جو ہے وہ جس مقام پہ یہ حجامہ بچھال کلاں میں کرتے ہیں وہاں بھی تشریف لاتے ہیں اور یہاں کے حجامہ کرواتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ تفصیلات تو میں ان سے ہی پوچھوں گا حجامہ کے متعلق۔ تو آئیے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں ہمارے عبد المنان بھائی سے۔ السلام علیکم عبد المنان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا عبد المنان صاحب، 4-5 سوال میں لے کے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج حجامہ کے متعلق جو ہے وہ۔ پہلے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ حجامہ ہے کیا؟ آپ اس کے متعلق ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں۔ وقاص بھائی، حجامہ جو ہے وہ سنت طریقہ علاج ہے۔ حجامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی لگوایا اور اپنی امت کو ترغیب بھی دی کہ حجامہ لگواؤ۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حجامہ لگوا رہے تھے، تو جو حجام تھا اس نے بلیڈ کے ساتھ جیسے خراش لگایا، کٹ لگایا، تو ایک دیہاتی شخص قریب سے گزر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کیا کروا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حجامہ ہے، یہ ان علاج معالجوں سے بہتر ہے جو لوگ اختیار کرتے ہیں۔ تو حجامہ سنت طریقہ علاج ہے، یہ جسم میں سے فاسد مادوں کو، فاسد خون نکالنے کو کہتے ہیں، اور جسم میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، اس کے لیے حجامہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، دوسرا ایک سوال یہ خوف بڑا ہے حجامہ کا نا، حجامہ کروا مجھے کٹ لگتے ہیں اور درد ہوتی ہے اور اس طرح نا، تو آپ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتائیں۔ واقعی درد ہوتی ہے اور کٹ لگنے سے میں نے ایک سنا ہے واقعی، اور یہ حقیقتاً اس طرح ہوا بھی ہے کہ جو لوگ حجامہ کرواتے ہیں وہ جاتے ہیں تو لوگوں کو اتنے یعنی ایکسپرٹ، وہ حجامہ کرنے والے جو بھائی ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے، تو اتنا زیادہ وہ کٹ لگ جاتا ہے، خون جو ہے وہ اگلے آدمی کا وہ زیادہ ضائع ہو جاتا ہے اور ان کی جان بھی گئی ہے لوگوں کی۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی وکاس بھائی، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو حجامہ لگوانے والا ہے اور لگانے والا ہے، لگوانے والے کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جس سے حجامہ لگوا رہا ہے وہ کہاں سے اس نے سیکھا ہے، کتنے عرصے سے کر رہا ہے۔ میرے بارے میں آپ اس علاقے میں لوگ جانتے ہیں کہ میں تقریباً 2012 یا 13 سے حجامہ کے ساتھ منسلک ہوں، اور میں نے پراپر راولپنڈی سے حجامہ سیکھا ہے۔ اس کے بعد آج تک، یعنی 2021 تک، آج کی تاریخ تک حجامہ کر رہا ہوں۔ میرے پاس جو مریض آتے ہیں ان کا میں تھوڑا بہت انٹرویوز بھی لینا شروع کیے ہوئے ہیں، آج بھی لیا ہے۔ یہ ڈر واقعی بہت زیادہ ہے کہ درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جبکہ میرے نزدیک حجامہ میں اتنا درد ہوتا ہے جیسے سوئی چبھتی ہے تو ہلکا سا، یا کانٹا چبھتا ہے تو ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے، ٹیکے سے زیادہ درد نہیں ہے۔ حجامہ لگنے کے بعد اس خراش، یعنی جہاں پہ لگا ہے، وہ نشان بھی اگر دور سے دیکھے جائیں تو نہیں نظر آتے، بالکل پاس آ کے توجہ سے غور سے دیکھے جائیں تو نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر ہاتھ لگانے سے جہاں خراش لگیں دبانے سے درد نہیں ہوتی، جب لگتے ہیں تب بھی درد نہیں ہوتی۔ اس پہ بھی میں نے ویڈیوز بنا کے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ لگائی ہیں۔ جب ہم خراش لگاتے ہیں ایسے ہلکے ہلکے کہ پہلی جلد کو خراش لگے، پہلی جلد میں سے جو فاسد مادے ہیں، ڈیڈ سیل ہیں، وہ باہر آئیں، یعنی بندے کا صاف خون نہ نکلے، اس کو کمزوری نہ ہو، خون کی کمی نہ ہو۔ حجامے لگوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم میں فاسد مادے باہر آئیں، جس سے جسم میں جو مطلب بیماری بن رہی ہے یا بیماری کی جو گندا خون وجہ بن رہا ہے وہ باہر آ جائے اور بندہ صحت مند تندرست ہو جائے۔ اور حجامہ لگوانے کے بعد انسان اپنے آپ کو بالکل ایسے پرسکون محسوس کرتا ہے جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اور حجامہ لگوانے کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی حجامہ لگوائیں تو وہاں سے 2 چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے: اس بندے نے حجامہ کہاں سے سیکھا ہے، نمبر 2 کہ وہ حجامہ کو جو سامان ہے، سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے سامان نیا استعمال ہونا چاہیے۔ جیسے یہ کپس ہیں، یہ 1 بائی یوز ہے، یہ ایک ہی دفعہ استعمال ہوں گے، ان کو دوبارہ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ان کپس کو دوبارہ استعمال کیا جائے تو واقعی اس کا نقصان ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ اور حجامہ کے جو کٹ ہیں اگر وہ غلط لگائے جائیں تو واقعی بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے، لاہور کے اندر لوگ مرے بھی ہیں۔ تو اس لیے حجامہ لگواتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس سے لگوایا جا رہا ہے اس کو اس کی مکمل معلومات ہو۔ یعنی کہ میرا پہلے پروگرام تھا صحت مند ہوں الحمدللہ، صحت بھی ہے اور کوئی بیماری بھی نہیں ہے، ظاہری تو کوئی بیماری الحمدللہ نظر نہیں آتی، تو میرا پروگرام تھا کہ میں حجامہ جو ہے وہ آپ سے لگواؤں۔ تو بڑی یعنی کہ حیرانی کی بات ہے، یعنی گھر والے بھی تھوڑے اس طرح پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک بندہ جو ہے ہی صحت مند
ویسے کہتے ہیں نا بیمار جو ہے وہ ہجامہ جو ہے وہ لگواتے ہیں زیادہ تر. کسی کو الرجی ہے, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کسی کو جس طرح آپ اپنے یوٹیوب چینل ہجامہ طب آن لائن پہ جو ہے وہ بتاتے بھی رہتے ہیں ہمارے ناظرین کو. تو یہ بتائیں کہ صحت مند بندہ جو ہے جس طرح میں ہوں, آج بھی لگوانے تو میں جامع ہی آیا تھا, لیکن آپ سے میں نے انٹرویو لینا جو ہے وہ شروع کر دی ہے. تو پہلے پروگرام میرا یہی تھا, تو آپ یہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ صحت مند بندہ جو ہے وہ بھی ہجامہ لگوا سکتا ہے یا نہیں لگوا سکتا. جی بالکل صحت مند بندہ حجامہ لگوا سکتا ہے, اور ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں ان میں 70% وہ لوگ ہیں جو صرف سنت سمجھ کر حجامہ لگواتے ہیں, انہیں ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور اس سے جو ڈر پایا جاتا ہے کہ جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے, کمزوری ہو جاتی ہے, نہیں, اس میں کوئی خون کی کمی نہیں ہوتی, کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی. آپ اپنا HP ٹیسٹ کروا کے آئیں, اس کے بعد حجامہ لگوائیں, 4-5 پوائنٹ جو نارملی لگتے ہیں صحت مند بندے کو, دوبارہ جا کر آپ ٹیسٹ کروا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. صحت مند بندہ سال میں 4 دفعہ حجامہ لگوائے. حجامہ کے متعلق اگر بات کی جائے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. جی مختصر یہ ہے کہ اگر آپ جو غذا کھا رہے ہیں, اگر آپ کی غذا میں سبزی ہے, فروٹس ہیں اور دیسی گھی ہے, پھر آپ 6 ماہ کے بعد حجامہ لگوائیں یا سال کے بعد لگوائیں. لیکن اگر آپ برائلر مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں, فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, تو آپ کے اندر ٹاکسن پیدا ہو رہا ہے. اگر آپ اس کو نہیں نکالیں گے تو یہ فاسد خون آپ کو مختلف امراض میں مبتلا کر دے گا. یہ یقینی بات ہے, 100% بات ہے. اگر آپ برائلر کا گوشت کھا رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں, شوارما کھا رہے ہیں, بازاری چیزیں, بازار کی تلی ہوئی جو ناقص آئل میں تلی جاتی ہیں چیزیں وہ کھا رہے ہیں, تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ بیمار ہوں گے, آپ کو کوئی بڑا عارضہ لگے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں, آپ کو کینسر نکل آتا ہے, جگر کی گرمی نکل آتی ہے, پاؤں ہاتھ لوگوں کے بہت زیادہ جلنا شروع ہو چکے ہیں, اور بہت سارے مسئلے ہیں. کیوں ہیں؟ اگر آپ اپنی غذا مینٹین کر لیتے ہیں, اپنی غذا کو سوچ سمجھ کر کھاتے ہیں, بے وقت نہیں کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو کوئی خاص بڑا مسئلہ ہوگا نہیں. جب ہم غذا کھاتے ہیں وہ معدے میں جاتی ہے, معدے میں جانے کے بعد یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ پخانے سے نکل کے, نہیں, وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے, خون بنتا ہے. تو وہی خون ہماری رگوں میں, نسوں میں دوڑتا ہے. اگر وہ ناقص ہوتا یہ کہ جب خون پورے جسم میں پمپ ہوتا ہے, دل پمپ کرتا ہے, تو اس دوران کچھ خون کے سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں. ہزاروں سیلز روزانہ ہماری باڈی میں ڈیڈ ہوتے ہیں, وہ ہماری پہلی جلد پہ آ جاتے ہیں. اگر ان کو نہ نکالا جائے تو یہی خون میں رہ کر اصل بیماری کی وجہ بنتے ہیں. ان کو نکالنا ہی صحت کا راز ہے. تو میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیارے بھائی وقاص, اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں کہ خون کی کمی ہوگی, کمزوری ہوگی, کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی. اور صحت مند بندہ سال میں 4 مرتبہ حجامہ لگوا سکتا ہے. صحت مند بندہ 3 ماہ کے بعد, 6 ماہ کے بعد, 9 ماہ کے بعد اور 12 ماہ کے یعنی 1 سال کے بعد حجامہ لگوا سکتا ہے. اور ہمارے اس ایریے کی خاص بات اور بڑی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لوگ بھیرا شریف, آپ کو پتہ ہے, جایا کرتے تھے, اور اعلان ہوا کرتے تھے مساجد میں, سرکلان میں. ابھی بھی بعض اوقات اعلان ہوتا ہے کہ جس نے رات نکلوانی ہو وہ فلاں گاڑی والے سے رابطہ کر لے, بھیرا شریف جائیں گے, وہاں رات نکلے گی. وہاں پہ اصل میں فسد کرتے ہیں. فسد یہاں سے یا اس جگہ سے ایک نس ہوتی ہے, اس کو پچ مار کے فاسد خون نکالا جاتا ہے. تو ہمارے ایریے میں تو یہ پہلے سے الحمدللہ حجامہ یعنی فسد ہو رہا ہے. یعنی کہ وہ فسد بھی وہ حجامہ کی ہی صورت ہے. حجامہ اور بس فسد میں تھوڑا سا فرق ہے. حجامہ سال میں 4 دفعہ ہو سکتا ہے, فسد سال میں غالباً 1 دفعہ, کیونکہ فسد میں میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, نہ مجھے اس کا اتنا پتہ ہے. فسد اور حجامہ فرق ہے, لیکن دونوں ہیں سنت. فسد کے بارے میں بھی آپ سنوں کی حدیث ہے, طب نبوی جو میرے پاس کتاب موجود ہے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شفا حجامہ اور فسد میں ہے. تو فسد میں اصل میں نس سے کٹ لگا کے, خراش لگا کے فاسد خون نکالا جاتا ہے رسکی, یعنی کہ ادھر بھی پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ تو بندہ ایکسپرٹ, بہت زیادہ یعنی ایکسپرٹ بندہ ہونا چاہیے جس نے واقعی سیکھا ہو, پھر اس کا ایکسپیرینس بھی ہو, پھر لوگوں نے کروایا بھی ہو. جس طرح آپ ماشاء اللہ کافی لوگوں نے بھی تو یعنی کہ آتھینٹک کہتے ہیں مستند بندہ ہو, اس سے آپ جا کے وہ ہے فسد کروانا ہے, حجامہ کروانا ہے, آپ اس بندے سے جا کر کروائیں. اچھا, اگلا سوال جو ہے میں آپ سے یہ کروں گا کہ جو تاریخیں ہوتی ہیں حجامہ کی نا, آپ نے مجھے واٹس ایپ کی تھی تاریخیں, واٹس ایپ کی تھیں, تو وہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تاریخوں کے علاوہ جو سنت تاریخیں ہیں, یعنی چاند کی ہوگی یا اس کے بعد آپ نے واٹس ایپ کی, ان کے علاوہ آپ حجامہ جو ہے وہ نہ کروائیں, بالکل نہ کروائیں. تو حجامہ اس میں کتنی حجامہ کے بارے میں جو دن مخصوص ہیں, جو صحت مند بندہ ہے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حجامہ لگوانا چاہے تو چاند کی 17, 19, 21 کا انتظار کرو. یہ صحت مند بندے کے لیے ہے کہ وہ چاند کی 17, 19, 21 کو حجامہ لگوائے, کیونکہ اس دن میں شفا رکھی گئی ہے.
لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو چاند کی 17 19 21 کو نہیں پہنچ سکا تو وہ سب سے اچھا دن ہے پیر کا، اس کے بعد جمعرات کا۔ صحت مند بندہ جو ہے وہ منگل بدھ کو حجامہ نہ لگوائے، اس کے علاوہ اگر وہ لگوا لے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ صحت مند بندہ جو ہے وہ ہر وقت حجامہ نہیں لگوا سکتا، منگل بدھ کو چھوڑ کر وہ جمعرات سے لے کر پیر تک حجامہ لگوائے۔ لیکن بیمار بندے کا جو ہے وہ مطلب صورتحال مختلف ہے۔ بیمار بندہ رات کو آئے، دن کو آئے، صبح کو آئے، شام کو آئے، ہفتے میں جس دن مرضی آ جائے، حتیٰ کہ منگل اور بدھ کو بھی آ جائے، کسی ایسی تکلیف میں جیسے شٹیکا پین ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہے، ارک النساء، یہاں سے شروع ہوتی، ٹانگ میں جاتی، ٹانگ کھچی ہوئی محسوس ہوتی، بعض دوستوں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ بھی سن ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ کمر میں ان کو درد محسوس ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ لنگڑا کے چلتے ہیں، تو ایسا مریض دن وقت لمحہ کچھ بھی نہیں دیکھے گا، فوری طور پہ آ کے حجامہ لگوائے گا۔ حجامہ لگوانے سے اسی وقت ارک النساء کا جو مریض ہے اسی وقت 80% 90% بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے کافی ریویو میں نے لوگوں کو لے کے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ڈالیں جو حجامہ لگوانے کے فوراً بعد ٹھیک ہوئے۔ اسی طرح بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اس کے لیے فوری طور پہ وہ حجامہ لگوائے گا۔ اس میں بس آپ کو مختصر بتا دوں کہ صحت مند بندہ اور بیمار بندہ، صحت مند بندہ کوشش کرے کہ چاند کی 17 19 21 کو لگوائے، اور بیمار بندہ جس وقت اس کو بیماری لگی فوری حجامہ لگوانا شروع کرے، تاکہ اس کا سیکشن بائی سیکشن ہم چلیں گے۔ جب اسے ہم 15 دن کے بعد بلائیں گے تو اس کو ہم 15 17 19 اور 21 میں اس کو دعوت دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ اگلی دفعہ جب آپ آئیں گے تو 17 19 21 میں آئیں، تو اس طرح کر کے وہ بھی سنت طریق میں فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو شہروں میں ہوتے ہیں، یعنی جو ہمارے بھائی باہر دیکھیں گے، کوئی کراچی میں، کوئی لاہور میں، کوئی راولپنڈی میں ہے، تو ہر کوئی آ کے آپ سے حجامہ نہیں کروا سکتا ہے، حجامہ سینٹر بنے ہوئے، تو ان کو کس طرح پتہ چلے گا؟ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ اگلے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ بندہ مستند ہے بھی، آتھینٹک بندہ ہے، صحیح لگانے والا ہے یا نہیں، تو کس طرح وہ پتہ کرے؟ ڈگریاں بھی آج کل جعلی بن جاتی ہیں، تو پھر کس طرح وہ کوئی تھوڑا سا اگر آپ کوئی ٹپ اس حوالے سے دینا چاہیں؟ اس بارے میں یہ ہے کہ وہ حجامہ سینٹر پہ جائیں، ٹھیک ہے، اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اب کس طرح پتہ چلے گا، کیونکہ ان لوگوں نے لبادے ایسے اوڑھ لیے ہیں کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بہت سارے دوستوں نے حجامے لگوائے ہیں باہر سے، تو انہیں یہ ہوا ہے کہ ان کے زخم بن گئے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میرے پاس واٹس ایپ پہ تصویریں آئی ہیں، سعودیہ میں ایک بندے نے حجامہ، سعودیہ میں اس نے حجامہ لگوایا ہے، اور اس کا وہ حجامہ اس کو نقصان کر گیا، اس کے مطلب جہاں پہ اس نے حجامہ کیا بہت زیادہ گہرے کٹ تھے۔ اب سعودیہ جیسے ملک میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اور لوگ ادھر سے آ کر ہمیں مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ وہاں تو بہت زیادہ خون نکالتے ہیں، گہرے آپ تو چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے تھوڑا سا خون نکالتے ہیں، جبکہ ہم ہر دفعہ یہ بتاتے ہیں کہ خون نکالنا مقصد نہیں ہے، فاسد خون نکالنا، جی فاسد خون نکالنا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں، بلیڈ کے کٹ میں، شہد میں، آگ کے داغنے میں، تاہم میں اپنی امت کو آگ کے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ ہمارے ذمہ وہ خراش لگانا ہے، اس پہلی جلد میں جو خون موجود ہے وہ نکل آئے گا، اگر نہیں ہے تو تب بھی نکلے، تب بھی ہمارے ذمہ خون نکالنا نہیں ہوتا۔ بعض دوستوں کے یہاں پر ایک دفعہ 2 گاہ بھر جاتے ہیں، اور بعض دوستوں کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا، اور وہ ہم سے آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو خون نکلے ہی نہیں ہے، اور انہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے خراش لگا دیا ہے، خراش لگا دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو سوال، اب اس طرف آتا ہوں، آپ حجامہ سینٹر پہ جائیں، اس کی کوالیفیکیشن اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ہومیوپیتھک کے ساتھ ہے یا پھر اس کا FTJ فاضل طب والجراحت کے ساتھ۔ اگر تو فاضل طب والجراحت کے ساتھ ہے تو ان کو قانون بھی اجازت دیتا ہے، اور ان میں اکثر جو حکماء ہیں انہوں نے واقعی سیکھا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے اس کو پڑھا ہوا ہوتا ہے اور پڑھایا بھی جاتا ہے۔ FTJ یعنی فاضل طب والجراحت جو حکماء کے بڑے کالج ہیں ان میں یہ پڑھایا جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے۔ کچھ حکماء حضرات سیکھنے کے بعد اس کو شروع کر دیتے، کچھ نہیں کرتے، کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں، بعد میں ان کو شوق بنتا ہے۔ تو حکماء کے پاس جا کر آپ ان کی سند دیکھ سکتے ہیں، ان کی سند چیک کروائیں کہ وہ ان سے ان کے کلینک پہ لگی ہوئی ہوگی، ان کی کلینک پہ آپ دیکھیں گے، آپ کو نظر آ جائے گی FTJ اوپر لکھا ہوگا فاضل طب والجراحت۔ اگر ان کے پاس یہ سند لگی ہوئی ہو تو آپ ان سے تھوڑی بہت پہلے وہاں دیکھ لیں، مریض بیٹھے ہوئے حجامہ لگوا رہے ہیں، دیکھیں کہ کیسے لگا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ٹپ دے دیتا ہوں آپ کی وساطت سے، کہ وہ یہ کہ جب وہ خراش لگائیں، خراش لگا، خون نکل کے بہنا شروع ہو گیا نا، تو آپ وہاں سے حجامہ نہ لگوائیں، بہتر یعنی کہ ایک خراش آپ لگوا لیں ہلکی سی، وہ نہیں کسی اور کو وہ لگا رہے ہو، آپ دیکھ لو، اسے بولیں کہ یار مجھے دیکھنا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ جب وہ خراش لگائے، خون تیزی سے بہنا شروع، کٹ لگتے ہی خون بہنا، صحت مند بندے کا، بیمار نہیں جیسے کسی مرض میں مبتلا ہے، سورائسس میں ہے یا کسی بیماری الرجی میں جس میں خون بہت جلدی نکل کے بہتا ہے، ایسے مرض میں نہیں، صحت مند بندہ لگوا رہا ہے، اس نے خراش لگایا اور فوری طور پہ خون بہنا شروع ہو گیا، نکل گئی فوری طور پہ اسی وقت، تو آپ کے لیے بہتر رائے یہی ہے کہ آپ وہاں سے حجامہ نہ لگوائیں، کیونکہ خراش لگنے کے بعد فوری خون نکل کے نہیں بہنا چاہیے،
ٹھیک ہے، اسی وقت خون نکل کے بہنا نہیں چاہیے، بلکہ جب کب ہم لگائیں تب خون نکلنا چاہیے، کب کے اندر اس وقت آنا چاہیے۔ یہ ایک میرا ذاتی تجربہ ہے، اور اساتذہ اکرام سے بھی میں نے جو سیکھا تھا اس میں یہ بات سیکھی تھی۔ اور آخری چیز اس میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے پاکستان کے اندر کہیں بھی حجامہ لگوانا ہو، لاہور، پنڈی، کہیں بھی، تو ان کے نمبرز میرے پاس تمام حجامہ معالجین کے موجود ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ مجھ سے لیتے ہیں۔ پنڈی میں لوگ مجھے کال کرتے ہیں کہ ہمیں پنڈی کا نمبر دے دو، میں دیتا ہوں۔ لاہور کا چاہیے، کراچی کا، اور وہ بندے اتھینٹک ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ جب ان کے کلینک پہ آپ جا کے دیکھیں گے، ان کے پاس مریضوں کا ریشو دیکھیں گے، آپ حجامہ لگوا کر دیکھیں گے، آپ کو تسلی ہوگی کہ واقعی میں آپ کو اگر گارنٹی دے دوں گا کہ ہاں یار یہ بندہ میں گارنٹی دے رہا ہوں ٹھیک ہے، تو وہ واقعی گارنٹی شدہ ہوگا۔ لیکن جب میں کہہ دوں کہ ہاں نمبر میں تو میں دے رہا ہوں لیکن میں اس بندے کو جانتا نہیں ہوں، بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں، کچھ علاقے بلوچستان کی طرف کالیں آتی ہیں، نمبر ہوتے ہیں دوستوں کے، لیکن ان بندوں کو میں ذاتی طور پہ نہیں جانتا ہوں، تو حجامہ کرنے والوں کو، لیکن یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ وہاں پہ کرتا ہے حجامہ، کیونکہ ہماری کمیونٹی حجامہ کی بنی ہوئی، اس میں بہت سارے دوست ہیں۔ تو اگر ایسا لاہور میں، پنڈی میں، کراچی میں، پشاور میں حجامہ کو بندہ کروانا چاہے تو وہاں کے نمبرز میرے پاس موجود ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ عبد المنان بھائی، بس اتنی انفارمیشن میں نے، یہ شارٹ ویڈیو بنے لیکن پھر بھی ویڈیو جو ہے وہ 14-15 منٹ کی جو ہے وہ بن گئی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جی دوستو، میں امید کرتا ہوں جی آج کی ویڈیو جی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، کافی زیادہ انفارمیٹیو ویڈیو تھی یہ۔ ہمارے چینل انفرٹینمنٹ پاکستان پلس کو کیجیے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔